راوی کہتا ہے ذرا سوچئے، سردیوں کی یکپستہ رات، مسجد میں قبرستان جیسی خاموشی، فجر کی نماز صفیں بندھی ہوئی اور سامنے رکھا ایک تابوت جو اچانک ہلنا شروع ہو جائے اور پھر اس میں سے کوئی سر نکال کر پوچھے، بھائیو نماز ہو گئی یا ابھی باقی ہے؟ اب اگر آپ کی نماز نہ ٹوٹے تو سمجھے آپ بہت بہادر ہیں۔ ہمارے محلے میں ایک نہایت ہی سادہ مزاج، کم گو، ہمیشہ سفید کپڑوں میں رہنے والے بزرگ رہا کرتے تھے، جن کا نام تھا ابو الحسن نبالی۔ نہ زیادہ بولتے نہ کسی سے الجھتے، بس مسجد، گھر اور خاموش مسکراہٹ۔ عمر نے جب زور مارا تو ایک دن وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ محلے میں اعلان ہوا، لوگ گھروں سے نکل آئے۔ کوئی کہہ رہا تھا بہت نیک آدمی تھے، کوئی کہہ رہا تھا نماز کبھی نہیں چھوڑی۔ نماز جنازہ ساتھ والی بڑی مسجد میں ادا کی گئی۔ صفیں لمبی تھی، ہاتھ بندھے ہوئے تھے، آنکھیں نم تھی۔ تدفین مکمل ہوئی اور حسب روایت تابوت واپس مسجد لایا گیا تاکہ اگلے دن اپنی مخصوص جگہ پر رکھ دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ رات کافی ہو چکی تھی اور مسجد بند ہو گئی تھی۔ چنانچہ تابوت کو مسجد کے مرکزی دروازے کے سامنے چھت کے نیچے رکھ دیا گیا کہ صبح خادم آئے گا اور سب سنبھال لے گا۔ وہ رات واقعی سخت ترین سرد رات تھی، ایسی سردی کہ ہاتھ جیب میں بھی ٹھٹرتے تھے، سانس منہ سے نکلتی تو دھواں بن جاتی تھی۔ گلیاں سنسان، کتے بھی خاموش، مسجد کے باہر تابوت خاموش پڑا تھا، جیسے خود بھی سردی سے اکڑ گیا ہو۔ رات تقریباً 3:30 بجے ایک شخص لنگڑاتا، کانپتا مسجد کے سامنے آ کر رکا۔ اس کے دل میں خیال تھا کہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں پھر آگے چلوں گا، لیکن دروازہ بند۔ وہ دروازے کو دیکھتا رہا، پھر آسمان کو، پھر اپنے کانپتے ہاتھوں کو۔ سردی ہڈیوں میں اتر چکی تھی۔ اچانک اس کی نظر تابوت پر پڑی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، کوئی نہیں۔ دل میں کہا بس آدھا گھنٹہ ہی تو ہے، نہ کسی کو پتہ چلے گا، صبح نکل جاؤں گا۔ اور جناب اس نے ڈھکن ذرا سا سرکایا، اندر جھانکا اور ایسے گھس گیا جیسے اپنے بستر میں جا رہا ہو۔ اوپر سے ڈھکن بند اور خراٹے شروع۔ فجر سے کچھ پہلے مسجد کا خادم آیا، اس کے ساتھ ایک نمازی بھی تھا۔ دونوں نے دیکھا کہ تابوت ابھی باہر رکھا ہے، کہنے لگے چلو اندر رکھ دیتے ہیں۔ دونوں نے زور لگایا، تابوت اٹھایا اور محراب کے ساتھ اپنی جگہ پر رکھ دیا، اور وہ دونوں ہی نیند میں تھے کہ انہوں نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کا اتنا وزن کیوں ہے، اندر کون ہے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ آذان گونجی، فضا میں اللہ کا نام پھیلا، نمازی آتے گئے، صفیں بنتی گئی، امام صاحب نے نیت باندھی اور نماز شروع ہو گئی۔ مسجد میں مکمل سکون تھا، یا کم از کم سب یہی سمجھ رہے تھے۔ دوسری رکعت میں راوی کہتا ہے میں نے آنکھ کھولی اور سامنے تابوت پر نظر پڑی۔ یا اللہ، وہ ہل رہا تھا۔ میرا دل منہ کو آ گیا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی اور دماغ نے فوراً فیصلہ دیا آنکھیں بند کرو۔ لیکن تابوت بدستور ہل رہا تھا۔ اچانک ڈھکن ہٹا، ایک سر باہر آیا اور پوری سادگی سے پوچھا، بھائیو نماز پڑھ لی یا ابھی باقی ہے؟ بس پھر کیا تھا، جیسے کسی نے مسجد میں بم چھوڑ دیا ہو۔ امام صاحب بے ہوش، لوگ ایک دوسرے پر گرتے، کوئی وضو خانے میں پھسل گیا، کوئی دیوار سے ٹکرا گیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں ننگے پیر گھر کی طرف دوڑا اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اور سب سے دلچسپ بات، وہ شخص جو تابوت میں سو رہا تھا وہ بھی گھبرا گیا اور سب کے پیچھے دوڑتے ہوئے چلا رہا تھا، اور مینوں بھی تو دسو ہویا کی یہ۔ راوی کہتا ہے اس دن کے بعد ہم نے سیکھ لیا کہ سردی سے بچنے کے لیے بھی تابوت کبھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ نے ویڈیو پوری دیکھ لی ہے تو اس ویڈیو کے لنک میں ڈسکرپشن میں ایک لنک دیا ہوا ہے جس میں ایک کوئز ہے۔